الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. کیا کیا نہ دیا اس محسن اعظم نے, دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی اور کچھ موڑ دیا. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اور میرے مدارس کے پرنور علماء کرام, آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں میرے تقریر کا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہے. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت کا لغوی معنی کسی کے کام کردگی کارناموں کا احاطہ کرنے کے آتے ہیں. میرے نبی کی سیرت ایسی لازوال ہے, ایسی بے مثل و بے مثال ہے, ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی محدث, کوئی مفسر, کوئی مبلغ, کوئی مقرر, کوئی کاتب, کوئی شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کے سیرت و صورت, جمال و کمال, اخلاق و عادات کو مکمل بیان کر دیا. بلکہ آج تک جس نے بھی میرے آقا کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی وہ بچپن سے لڑکپن, لڑکپن سے جوانی, جوانی سے بڑھاپا, بڑھاپے سے قبر تک اتر گیا, لیکن میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا. میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں, بحر لا ساحل لها. میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. میرے محبوب کی سیرت کے سمندر کا جس نے بھی غوطہ لگایا وہ ڈوبتا چلا گیا اور ڈوبتا چلا گیا. آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گیا, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. آئیے ہم اور آپ آج سے 14 صدیاں پیچھے لوٹ جائیں, تاریخ کی صفحات ہنگال لیں. دیکھیے دنیا میں کیا تھا, ظلمت ہی ظلمت تھی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا, ظلم و ستم کا دور تھا, چور و جفا عام تھا, شراب نوشی, زناکاری معیوب نہ تھی. انسان کا خون کا پیاسا تھا, بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا, عورتیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے, کمزوروں اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا, جس کی لاٹھی اسی کی بھینس کا قانون تھا. قبائلی لڑائیاں سال ہر سال جاری رہتی تھی, انتقام پر انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و زہر پیدا کرتا ہے, وہ رب جو کہتے ثانی میں بہلاتے انسانوں, بلبلاتے حیوانوں اور تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے, اسی رب کو جو میرا, آپ کا اور ہر شے کا رب ہے, اسے اشرف المخلوقات کے حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا. اس نے کائنات کے مقدس طریق انسان یعنی آمینہ کے لال, عبداللہ کے لختے جگر, ساقی کوثر, شافی محشر, جانے جہاں, محبوب خدا, امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا. اللہ پاک نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا, راہ زندگی کا نور دیا. میرے نبی کی انقلابی کلمات نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ دنیا اس کی مثال لانے سے قاصر ہے. میرے نبی نے گاؤں بدل دیے, عقائد بدل دیے, زندگیاں بدل دی, تجارت بدل ڈالی, معیشت بدل ڈالی, سیاست بدل ڈالی, حکومت بدل ڈالی, زندگیاں بدل ڈالی, زندگیوں کے روح بدل ڈالے, ظاہر بدل ڈالا, باطن بدل ڈالا, انسان بدل ڈالا. جو ذرہ تھا قہر بن گیا, مدھو تھا ڈائی بن گیا, قطرہ تھا دریا بن گیا, پیاسا تھا ساقی بن گیا, لوہا تھا پارس بن گیا, جاہل تھا عالم بن گیا, برا تھا نیک بن گیا, ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا, عمر تھا فاروق اعظم بن گیا, عثمان تھا ذوالنورین بن گیا, علی تھا حیدر قرار بن گیا, معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا, ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا. وہ اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ درب شانی نے تیرے دریوں کو قطرہ کر دیا, دلوں کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. کہ درب شانی نے تیرے دریوں کو قطرہ کر دیا, دلوں کو روشن کر دیا, آنکھوں کو بینا کر دیا. قدرت ہے اور قدرت ہے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. محترم حضرات,
اور میرے نبی کی سیرت ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا بلال آج اذان کعبہ کی چھت پر دو. یہ وہی بلال تھا جس کے گلے پہ کس کے جس کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جس پر ظلم و تشدد کیا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے ہوئے ریت پر لٹایا جاتا تھا. یہ وہی بلال تھا جسے تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا. آج وہی بلال سے آمینہ کے لال کہہ رہے ہیں بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان, میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں غلام ہوں, میں کالا ہوں, میں اجمی ہوں, میں کیسے کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤں؟ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے, رسوت والا ہے, بلندیوں والا ہے. میرے نبی نے فرمایا بلال چڑھ جا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے, جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے, آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتا ہے. آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے مکہ میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. وہی بلال جو پیغمبر کے دین کے ساتھ وابستہ ہوا اور اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے, قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں آخری بات کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں. سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے پڑھے, قیصر و کسریٰ کے بڑیروں کو ہلایا جس نے, اور وہ کھلونوں سے نہیں شمش و قمر سے کھیلے, اور وہ کھلونوں سے نہیں شمش و قمر سے کھیلے جن کا سایہ جبرائیل کیا کرتے تھے, گود میں لے کر گزرتی تھی حلیمہ جس وقت اس راہ سے خوشبو ملا کرتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.